گزاریں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے صاحب نصاب کا تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اتنا بندے کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ اس پہ ہوگی، ہم نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ ہم کیسے پرکھیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے؟ اس کا بھی کوئی معیار ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ظاہر زکوٰۃ کی ادائیگی جبھی ہوگی کہ جب سامنے والا زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت نے صاحب نصاب پر شرائط کے پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کی مطابق اس کے لیے یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور جو لینے والے ہیں قرآن پاک میں وہ بھی مصارف بیان کیے گئے کہ اب یہ غنی زکوٰۃ کس کو دے گا، تو اس کے لیے جو مصارف بیان کیے گئے ان میں سے پہلے نمبر پر فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی صاحب نصاب غنی ہے، اس کا جو برعکس ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ شرع فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، شرع فقیر کی فقہا نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ شرع فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جو نصاب کے برابر ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، تو اب اس کی پاس نہ 52.5 تولے چاندی ہو، نہ 52.5 تولے چاندی کی ویلیو کے مطابق نقدی ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پاس ہے نقدی لیکن 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا اگر چاندی کی قیمت کے برابر ہے بھی لیکن وہ اس کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، جو حاجات اصلیہ ہیں، تو وہ اس میں گری ہوئی ہے، صحیح، تو بھی یہ جو ہے وہ شرع فقیر کہلائے گا۔ یا اگر اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر اپنی حاجت اور ضروریات سے زائد تو ہے لیکن وہ مدیون ہے، کسی کا دین دینا ہے، صحیح، اور اگر دین کو نکالیں گے تو پھر اس کے پاس جو بچتا ہے مال زکوٰۃ وہ نصاب سے کم بچتا ہے، تو ایسا شخص شرع فقیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ شرع فقیر کے لیے خود سے سوال کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں سے سوال کرے کہ مجھے زکوٰۃ دو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسکین، اس کی فقہا نے یہ تعریف بیان کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، صحیح، یہاں تک کہ کھانے اور پہننے میں بھی محتاج ہو اور لوگوں سے کھانے اور پہننے کے لیے جو ہے وہ سوال کرے، اور ایسا شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ تو جو فقراء اور مساکین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ یا دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اچھا، شرع فقیر میں ایک اور بھی چیز مد نظر رکھی جائے گی کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس مال زکوٰۃ تو کم ہے، نصاب سے کم ہے یا ہے ہی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس زائد ضرورت سامان
جو اس کی حاجات سے زائد سامان ہے ٹھیک ہے، وہ اتنا ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو ایسا شخص بھی پھر شریف فقیر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ صحیح، یعنی زکوٰۃ لینے کے اعتبار سے وہ شریف فقیر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ ضرورت اتنا سامان ہے کہ جس کو بیچ کر وہ اپنی گزر اوقات کر سکتا ہے، یا زیادہ ضرورت نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ شریف کے ناظم مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے الحمدللہ ہمیں جواب عطا فرمایا کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے گی اس کے اندر جو ایک شرعی مسئلہ یعنی اس کا شرعی فقیر ہونا وہ کس طرح ہوگا اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو لہذا جسے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کو تلاش کرے، یعنی جو زکوٰۃ لینے کے اہل ہوتے ہیں، جو بھی شریعت نے اس کی شرائط بیان کی ہیں، جب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے جس کو زکوٰۃ دینی ہے تو کیا وہ سامنے والے سے پوچھے گا کہ آپ شریف فقیر ہیں؟ کہ عموماً لوگ جو ہے ظاہر زکوٰۃ لیتے ہوئے کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو اب زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اگر اس سے پوچھنے میں مسئلہ ہے تو پھر یہ غور و فکر کرے، تحریک کرے۔ اگر بظاہر قرائن سے، حالات سے اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور شریف فقیر بھی اس کو دی جا سکتی جو سید نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاشمی اور سید نہ ہو، ہاشمی بھی نہیں ہے، سید بھی نہیں ہے، اور بظاہر اس کے حالات سے ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مستحق ہے، تو اگر ایسا غور و فکر کر لیا اور اس کے غور و فکر کرنے سے اس کو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسی صورت میں اگر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شریف فقیر نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر بغیر غور و فکر کیے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ شریف فقیر نہیں تھا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بظاہر جو قرائن ہیں، حالات ہیں، تو ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی گفتگو کر لے جس سے اندازہ لگا لے کہ یہ واقعی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو جس سے پوچھنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس سے اس طرح کی گفتگو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید یہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور اس لیے جو ہے یہ تفتیش کر رہا ہے یا انکوائری کر رہا ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ سوال کر رہا ہے یا حاجت اپنی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کریں، تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، صاف رقم تو نہیں ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پھر زکوٰۃ کی مد سے آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، سید بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک جی، مزید کورس لیں گے؟ یہ معلوم کرنا ہے وہ تو جو اصل مال زر جو گھر میں ہوتا ہے انسان کے پاس علاوہ خرچ کے جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہو گئی۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ جو پلاٹ، مکان، یہ اس کے علاوہ جو ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں اس کی کیا حکم اس کے بارے میں؟ کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دکان ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ جو گھر رہائشی گھر ہے وہ تو حاجات اصلی میں اور ضرورت کی چیزوں میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اس ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر پلاٹس ہیں تو اس پلاٹس میں یا فلیٹس ہیں یا دکانیں ہیں تو اس میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ خریداری کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی۔ ٹھیک، اگر تو نیت یہ تھی کہ اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کروں گا، مزید جو ہے وہ کچھ حاصل ہو جائے گا، یعنی انویسٹ کی نیت تھی، تو یہ مال تجارت ہو جائے گا۔ صحیح، تو اس صورت میں جو دکان اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچ کر آگے نفع حاصل کروں گا، جو فلیٹ، پلاٹ، مکان اس نیت سے خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع حاصل کروں گا، تو ایسی صورت میں یہ مال تجارت ہے اور اس کے اوپر اس کی جو اس وقت کی نیٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ صحیح، اور بعض لوگ جو ہے وہ دکان اس لیے سے خریدتے ہیں کہ اس میں تجارت کریں گے یا اس کو کرائے پر دے کر گزر اوقات ہماری چلتی رہے گی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ مکان خرید لیتے ہیں، پیسے موجود ہوتے ہیں اور مکان خریدتے وقت
آگے بیچنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کو کرائے پر دے کر اس سے جو حاصل ہونے والا کرایہ ہوگا اس سے گزر اوقات چلتی رہے گی، تو اس مقصد کے لیے بھی جو خریدا گیا یہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے، کہ یہ انویسٹ پرپز نہیں ہے۔ تو جو کرائے پر دینے کے لیے مکان خریدا، کرائے پر دینے کے لیے دکان خریدی کہ اس سے کرائے سے گھر چلتا رہے گا، تو یہ مال تجارت میں نہیں ہے۔ ہاں جو خالص اس نیت سے خریدے کہ ابھی جو ہے وہ خرید لیا جائے، اس کی جب قیمت بڑھ جائے گی تو پھر اس کو بیچ دیا جائے گا، تو یہ والی جو صورت ہے مال تجارت والی ہے۔ اب اس پیسوں سے اپنی جو بھی حاجت کرنی ہو، یعنی بعض لوگ اس لیے خریدتے ہیں کہ بچوں کی شادی کریں گے تو کام آ جائیں گے، تو اب وہ اگر اس کے جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے سوچیں کہ ہم نے تو بچوں کی شادی کے لیے یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن خریدتے وقت جو نیت تھی وہ تجارت کی نیت تھی کہ اس کو بیچیں گے اور اس سے نفع حاصل کریں گے، اور پھر جو نفع ہوگا اس کو اس کام میں لگائیں گے۔ تو یہ جو تجارت نفع حاصل کرنے کی نیت سے جو خریداری ہے یہ تجارت میں شامل ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو ایسیڈز ہیں، مال تجارت ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں مال تجارت اور مال و دولت کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی۔ آپ کے SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مزید کالس دیجیے۔ 1 لاکھ روپے جمع ہے، اپنا گھر نہیں ہے تو اپنا گھر بنانے کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، تو کیا ایسے میں زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوگی تو 1 لاکھ روپے کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں گھر کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ جی گھر خریدنا ہے اور 1 لاکھ روپے ہیں، تو جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب تو ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب تھے، ساتھ یہ بھی پیسے آ گئے تو ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر انہی پیسوں سے صاحب نصاب ہوئے ہیں اور سال گزر گیا ہے اور قرض وغیرہ نکالنے کے بعد بھی یہ صاحب نصاب بچتے ہیں تو اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ جی جو حج کے لیے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مزید اخراجات کریں گے، یا ابھی کوئی صورت یوں بنی ہے کہ جو سرکاری اسکیم ہے اس میں تو پیسے جمع ہو چکے ہیں، صحیح ہے، اور جو پرائیویٹ اسکیم ہے بات ہو چکی ہے لیکن ابھی پیسے دینے ہیں، لیکن ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ سال مکمل ہو گیا، تو اس صورت میں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر ادائیگی کر دی ہے تو اس صورت میں وہ جو پیکج انہوں نے لیا ہے اس کی ادائیگی میں اگر دے دیے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے کیا فرمائیں گے؟ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے اس میں 2 طرح کا حکم ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہے کہ قضا ہوتی ہے، اور دوسری صورت قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں وجہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے، اور کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ جس سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس سے صرف قضا لازم ہوگی یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو وجہ چونکہ انہوں نے بیان نہیں کی تو اس لیے یہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یا تو قضا لازم ہوگی یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو اب یہ کسی جو ہے وہ سنی عالم دین سے یا دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے اپنی وجہ بتائیں کہ اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، اور پھر حکم پوچھیں کہ اب میرے اوپر کیا لازم ہے، قضا لازم ہے یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ تو جو وجہ ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے پھر حکم سامنے آئے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ ہمارا سوال ہے کہ ہم نے کار رکھی گھریلو، وہ پچھلے 2 ماہ سیل کی ہے، تو اب اس کے پیسے ہمارے پاس آئے نقد، ہم نے لینی ہے کار دوبارہ، پھر اس پیسے پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، یہ پوچھ رہا ہے۔ جی حضور، کار لینی ہے، پیسے موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کار ہوتی تب تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں کہ وہ حاجات اصلیہ میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب کار انہوں نے بیچ دی ہے اور وہ اب نقدی کی صورت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اور اب اگر ان کا سال جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور یہ رقم بھی ساتھ آ گئی ہے سال مکمل ہونے سے پہلے، تو اس صورت میں اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا
کرنی ہوگی. ٹھیک. بھلے اس سے انہوں نے بعد میں کار ہی لینی ہے، لیکن یہ ایک ایسٹ جو ان کے پاس آ گیا نقدی کی صورت میں، اب یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور سال ابھی مکمل ہونے سے پہلے یہ رقم ایڈ ہو گئی اس نصاب کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، یہاں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہ بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کا بھی حیلہ اختیار کرتے ہیں، تو اب یہ کرنا کیسا؟ زکوٰۃ نہ دینے کا حیلہ جو اختیار کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہ دے سکیں، تو ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حالات سے، ہماری نیتوں سے واقف ہے. جی. زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی اسی نے دیا ہے. بے شک. اور زکوٰۃ ہم ادا بھی اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کرتے ہیں. بے شک. تو اب وہ ہے کہ جو ہماری نیتوں کے حال کو بھی جانتا ہے. بے شک. تو اب اگر ہم اس لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، تو پھر بندہ سوچ لے کہ جس رب نے عطا کیا ہے تو وہ رب اس عطا کیے ہوئے کو لینے کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے. بے شک. اور پھر اس بات کے اوپر بھی اچھا بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ ہیلا بھی جو کرتے ہیں وہ باطل ہیلا ہوتا ہے. صحیح. یعنی وہ شرعاً ہیلا درست ہی نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس ہیلا کرنے کے باوجود بھی ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ سے بچنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہی ہے. بے شک. جب مال سے صدقہ ادا کیا جاتا رہے گا تو صدقہ دینے سے بظاہر کمی نظر آئے گی، بظاہر یہ ہوگا کہ مال کم ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے اس کی. جی. مفتی عامیار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ کسان بظاہر جب کھیت بوتا ہے تو اپنے گھر سے بوریاں لے کر جاتا ہے اور وہ بوریاں کھیت میں ڈال کر آ جاتا ہے. بظاہر وہ بوریاں خالی کر کے آ رہا ہے، آتا ہے. بظاہر وہ بوریاں خالی کر کے، بھری ہوئی لے کر گیا تھا، کھیت میں ڈال دی، خالی کر کے آ گیا. سبحان اللہ. لیکن حقیقتاً وہ خالی نہیں بلکہ بھری ہوئی بوریاں لے کر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ایک بوری ڈالوں گا تو ایک بوری پر جو ہے وہ مجھے 8-10 بوریاں حاصل ہوں گی. صحیح. تو بظاہر اس نے ایک بوری خالی کی، لیکن اس ایک بوری خالی کرنے کے اوپر اس کو کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد 10 بوریاں بھری ہوئی ملیں گی. سبحان اللہ. تو یہی حساب زکوٰۃ کا بھی ہے، جو صدقے کا بھی ہے، کہ جو انسان اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے بظاہر اس کو لگتا ہے کم ہو گیا، لیکن حقیقتاً کم نہیں ہوا. بلکہ یہ بھی مثال ارشاد فرمائی کہ کنواں ہے نا، کنویں سے پانی بھریں گے تو جتنا پانی بھرتے جائیں گے کنویں کا پانی اتنا بڑھتا جائے گا. بظاہر تو ایسا لگا کہ ہم نے اس میں کم کر دیا، ہم نے اس میں کم نہیں کیا، ہم بھرتے گئے، کنواں بڑھتا گیا. تو یہی مثال جو ہے اس مال کی ہے کہ جس مال سے صدقہ دیا جاتا ہے، تو جب اس سے صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو صدقہ اس مال کو بڑھاتا ہے. اور یہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ جیسے تم اپنے بچڑے کی، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بچڑے کی جیسے تم پرورش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت تمہیں یہ پہاڑ جتنا ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھ رہا ہے. اور ہم نے تو تھوڑا سا دیا نا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے بے شک کہ جس طرح آپ ایک محسوس چیز کی مثال دی ہے کہ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو بڑھاتے ہو، جوان ہو جاتا ہے، بیل ہو جاتا ہے. صحیح. تو اسی طرح جو آپ کا دیا ہوا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اسی طرح پرورش کرتا رہتا ہے. کل بروز قیامت پہاڑ کی صورت میں آپ کو ملے گا. آپ اندازہ کیجئے اللہ کی جو ہے وہ کرم نوازی کا
کہ ہم نے اتنا سا دیا صحیح، اور وہ بھی اس کے دیے ہوئے میں سے دیا اور اتنے سے کو اس نے پہاڑ جتنا کر دیا، سبحان اللہ، تو کیا نقصان ہوا؟ بلکہ یہ تو یوں ہوا کہ یہ تو آخرت کے بارے میں ہے کہ اتنا عطا کرے گا، دنیا کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دیتا ہی دیتا ہے، دنیا میں بھی بڑھا کر دیتا ہے، بے شک، اور آخرت میں تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ سبحان، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بڑا ہوا ملے گا۔ تو اب کتنا نادان شخص ہے وہ کہ جو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہیلے کرتا پھرے کہ یہ میں یوں کر لوں اور اس کو دے کر یوں حاصل کر لوں، باطل ہیلے کرتا ہے۔ وہ ہیلے بعض تو شرعاً بھی درست نہیں ہوتے ہیں، صحیح، اور اگر شرعاً بھی درست ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے واقف ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے بے شک۔ کہ ہماری نیت کیا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، یہ اگر ہم اس کو یوں کمپیئر کریں کہ ایک طرف تو غنی جو زکوٰۃ دیتا ہے، دوسری طرف وہ شریف فقیر جو زکوٰۃ لیتا ہے، ظاہر جو غنی ہے یہ زیادہ اس حوالے سے سعادت مند ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل کیا کہ زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرف آ جائیں شریف فقیر کے، آپ مطلب یہ کہ انتظار میں ہوں کہ کوئی ہمیں زکوٰۃ دے، تو کتنی یعنی دونوں میں فرق ہے۔ تو لہذا اللہ نے اس قابل کیا کہ آپ مالدار ہو گئے اور زکوٰۃ دینے کے اہل ہوئے، تو اس پر تو ہمیں مطلب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا اہل بنایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مال اسی کا ہے، وہی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں برکت کے بھی وعدے ہیں۔ پھر آخرت میں جو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ آپ کے صدقات آپ کو دیے جائیں گے، اور بندہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہی مال تھا جو تم نے ہماری راہ میں دیا تھا۔ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں کے جو معاملات ہیں وہ دیکھ کر، یعنی اس کے اندر مزید اجر اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے، ایک تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، پھر سامنے والے مسلمان کو دیں گے، اس کا دل خوش ہوگا، اس کی ضروریات پوری ہوں گی، تو وہ جو اجر ہوگا وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا۔ تو لہذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں ہمارا مقدر علماء نے بنیں گی۔ یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ مفتی امیار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، وہ اگلے سال اس سے دگنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زیادہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت عطا فرما دی، پہلے سال کے مقابلے میں اگلے سال وہ اس سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مال بڑھ گیا ہوتا ہے۔ تو مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ تجربہ یا مشاہدہ ہر شخص اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے بھی کر سکتا ہے کہ جب اس نے پہلے سال زکوٰۃ دی تو کتنی زکوٰۃ دی، صحیح، جب دوسرا سال آیا تو کتنی بڑھ گئی، تیسرا سال آیا تو کتنی بڑھ گئی۔ ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات اس طرح کے سودی معاملات یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو مال کو کم کرتی ہیں، تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ ٹھیک، ورنہ اگر ہم صحیح راستے پر چلیں، صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک، کیا بات ہے، مدینے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ جی مزید کورس لیں گے؟ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جیسے کوئی مسئلہ ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کوئی یعنی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا فدیہ کیا ہے ایک روزے کا، اور کہاں دینا چاہیے؟ جی حضور، فدیہ کس طرح دیا جائے گا؟ جو روزہ کسی عذر کی وجہ سے ابھی نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے یا کوئی اور وہ وجہ ہے کہ جس کو شریعت وجہ تصور کرتی ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کا عذر تصور کرتی ہے، ٹھیک، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ اب روزہ نہ رکھے۔ صحیح، مسافر ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو رخصت ہے کہ اب روزہ نہ رکھے، لیکن اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے جب یہ عذر ختم ہو جائے۔ جب مریض تھا تو صحیح ہو گیا، مسافر تھا تو اب سفر ختم ہو گیا، تو اب اس کے بدلے میں جو روزہ انہوں نے رمضان میں چھوڑا ہے تو اب غیر رمضان میں رمضان گزر جانے کے بعد یہ اس روزے کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس روزے کا فدیہ ادا نہیں کریں گے۔ صحیح، فدیہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے جس کو اتنی کمزوری ہو چکی ہو کہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ صحیح، تو جو ایسا شخص ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو ایسی کمزوری ہو گئی، نہ اب رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ رکھ سکتا ہے، نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر یہ
اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے تو یہ فدیہ اس کے روزے کو کفایت کرے گا، کیونکہ اس امید ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کے مستقبل میں۔ لیکن جو کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کی امید ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، مسافر ہے تو سفر ختم ہو جائے گا، تو جب وہ آزار ختم ہو جائیں تو اس کو روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ہے۔ اگر وہ فدیہ ادا کرے گا تو فدیہ ادا، وہ جو اس کا فدیہ ہے وہ اس کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فدیہ ادا کر لیں گے، تو وہ اپنے دل کو ہی منا لیتے ہیں۔ اس طرح فدیہ ادا کرنے سے وہ فدیہ ان کے روزوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا، ان کو روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کہاں دیں یہ فدیہ ہم؟ ہاں، جن کے اوپر فدیہ دینا بنتا ہے تو وہ کسی شریف فقیر کو اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے جس شیخ فانی کی مثال دی ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے وہ چاہے تو ابتدائے رمضان میں ادا کر دے، چاہے رمضان کے بعد ادا کر دے، تو جو شریف فقیر ہو اس کو فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف دینی تنظیمیں جو ہے وہ فدیے وصول کرتی ہیں اور ان کو ان کے مصرف میں خرچ کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ روزوں کا فدیہ وصول کرتی ہے، اور دعوت اسلامی کے مختلف مساجد میں دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں مختلف مساجد میں اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسلامی بھائی ان پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان کو جا کر یہ کہہ دیں کہ یہ فدیے کی رقم ہے، تو وہ اس کو لے لیں گے، اور پھر جو مصرف ہوگا اس مصرف میں دعوت اسلامی اس کو استعمال کرے گی۔ تو دعوت اسلامی کو آپ اپنے جو ہے وہ روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور پھر آپ یہ یقین اور اعتماد بھی کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی جس مصرف میں خرچ کرے گی وہ دین کا عمدہ اور بہترین مصرف ہوگا۔ یعنی اشاعت علم میں، اشاعت دین میں اور دین کی تبلیغ میں آپ کے پیسے کو خرچ کرے گی، تو اس صورت میں آپ کا بھی دین کی تبلیغ میں ایک معاونت اور ایک حصہ ہو جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے۔ مفتی صاحب نے ہمیں ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 104 سے زائد شعبہ جات ہیں، اور دنیا بھر میں یہ مدنی کاموں کی باہر ہیں۔ یہ خود مدنی چینل آپ کے سامنے ہیں جو بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چل رہا ہے، اس کا خرچہ کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو لہذا جو شریعت نے مصارف بیان کی ہیں زکوٰۃ کے اور دیگر جو صدقات واجبہ ہیں، تو آپ ان کی ادائیگی کے بعد، ان مصارف کے بعد دعوت اسلامی کو ضرور شامل کریں، تاکہ یہ اتنا بڑا جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں خلل واقع نہ ہو پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ اچھا، حضور ارشاد فرمائیں کہ کفارہ کس چیز سے لازم ہوتا ہے اور یہ کیوں لازم ہوتا ہے؟ کفارے میں تو تفصیل ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کفارہ روزہ توڑنے سے ہی لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ روزے کی متعلق کی بات کر رہے ہیں، کفارے تو اور بھی ہوتے ہیں۔ روزے کا جو کفارہ ہے، جس نے ادائے رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ رکھا، ادائے رمضان کا روزہ رکھا، جی جو ابھی روزے چل رہے ہیں، اور صبح سے اس کی روزے کی نیت تھی، اور اس نے بغیر کسی صحیح عذر کے اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لی لذت حاصل کرنے کے لیے، یا پھر جماع کر لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان، بالغ اور مقیم مسلمان نے ادائے رمضان کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اور پھر اس نے بغیر کسی صحیح عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جو لذت حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو الفاظ جو یعنی قیودات جو لگائی ہیں، یعنی بہت تفصیل ہے اس کے اندر، یعنی بالغ بھی کہا، پھر مقیم بھی کہا، پھر صحیح مجبوری بھی کہی، اور لذت کے ساتھ بھی کوئی چیز کھائی۔ ابھی اس کے اندر واقعی بہت تفصیل ہے۔ اچھا، یہ لازم کیوں ہوتا ہے، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس نے جو روزہ توڑا ہے، جی تو یہ ایک روزہ توڑنے کی گویا کہ شریعت نے اس کو جو ہے وہ سزا دی ہے، کہ
یہ جو روزہ اس کے اوپر فرض تھا صحیح، تو اس کو چاہیے تھا کہ اس فرض کو پورا کرتا، صحیح، اور اس نے رکھ بھی لیا۔ صحیح، جب رکھ لیا تو اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، ٹھیک، اور بغیر کسی عذر کے اس کو توڑ رہا ہے، صحیح، تو یہ ماہ رمضان کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے، صحیح، اور پھر جو عبادت اس کے اوپر فرض کی گئی تھی اس نے اس کو بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا ہے، صحیح، تو اس کے مقابلے میں پھر اس کو یہ کفارہ جو ہے وہ پھر اس کو لازم ہو جائے گا، یہ ادا کرنا پڑے گا، تو اسی صورت میں ہی پھر اس کا چھٹکارا ہوگا۔ جی، تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ کفارہ کیوں لازم ہوتا ہے، تو لہذا روزہ رکھ کر اس کو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اب جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، اب کرکٹ کھیلیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، اور اس کے اندر سانس پھول گیا یا کوئی ایسی صورت بن گئی کہ طبیعت بگڑ گئی، تو یہ ظاہر ہے ہم نے خود یہ سبب پیدا کیا، تو لہذا کوشش کر کے روزے کی حالت میں جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور بلا ضرورت آپ باہر نہ نکلیں دھوپ میں کہ طبیعت آپ کی بگڑ جائے، تو یوں اچھے انداز میں روزے کو گزاریں کہ کفارے والی صورت پیدا نہ ہو۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ روزہ بھی میرا ٹوٹ گیا ہے اور کفارہ بھی میں نے دینا ہے، تو کفارہ اگر میں رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ مجھے ذرا بتا دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں رکھنے کی استطاعت میں بھی تفصیل ہوتی ہے، صحیح، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو میں 60 کیسے رکھوں گا۔ اب وہ ایک روزہ کس لیے نہیں رکھ سکا، صحیح، اس کو دیکھا جائے گا۔ استطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ اب وہ روزہ کسی صورت میں رکھ ہی نہیں سکتا ہے، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کی اس میں ہمت نہیں رہی ہے، تو پھر اس کی صورت ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ نعم البدل شریعت نے عطا فرمایا ہے۔ تو جو یہ نہیں رکھ سکتے، جب اس کی وضاحت بیان کریں گے کہ کیوں نہیں رکھ سکتے۔ اصل میں جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ایک روزے کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا، رمضان شریف کا مہینہ جیسے رخصت ہوگا آفیسز میں، کھانا پینا پوری ایک روٹین دوبارہ تبدیل ہو جائے گی۔ اب ایسے موقع پہ اکیلا بندہ روزہ رکھے، ظاہر ہے اس کو مشکل تو لگے گا نا۔ تو اس اکیلے بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ ہی رکھ لے اور اس کو پورا کر لے، اور اس کو ہی نہ توڑے اور اس میں ہی نادانی نہ کرے، ورنہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو توڑا ہے، تو پھر جو اس کا کفارہ ہے وہ بھی اس کو ادا ہی کرنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، بلا وجہ توڑا ہے تو گناہ کیا ہے، تو گناہ کا ازالہ بھی تو اب کرنا پڑے گا نا۔ جب بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ذاتی طور پر دیکھ لیں کہ بندے نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور قرض دار ہو گیا، تو اب کیا وہ لوگوں کو یہ جواب دے گا کہ بھئی میں تو خود ہی مقروض ہوں، میں کہاں سے ادا کروں، میرے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے، کماتا ہے، کما کر لوگوں کو دیتا ہے۔ تو جس طرح لوگوں کا حق اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں نہ رکھے، سردیوں کے دنوں کا انتخاب کر لے، کہ سردیوں کے دنوں میں دن کم ہوتے ہیں اور زیادہ بھوک پیاس کی حاجت نہیں رہتی ہے، تو اس کو پورا کر لے گا۔ اور اگر ایک شخص یوں بیٹھ جائے کہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے کوئی صورت یوں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور یہاں سے بھی ہم رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے رمضان شریف کے مہینے کے علاوہ اگر کسی سے کوئی نفلی روزہ ٹوٹ جائے، وہ توڑ دے، تو ایک ہی روزے کی قضا ہوگی، لیکن رمضان میں ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت، اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شرائط بیان کی گئیں ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں اگر روزہ کسی نے توڑ دیا تو 60 روزے اس پر لازم آ جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس مہینے کی اہمیت کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی مزید تعظیم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اہمیت تو یوں سرکار نے خود ہی فرما دی ہے نا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری اور عذر کے چھوڑ دیا اور وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے صرف اس ایک روزے کے ازالے کے لیے، تو زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کتنا بڑا نقصان ہے، توڑ دینا بھی نقصان ہے، چھوڑ دینا بھی نقصان ہے، کہ ساری زندگی
اس کا کفارہ ادا کرتے رہے، ساری زندگی روزے رکھیں کہ کسی طرح رمضان کے اس ایک روزے کا بدل ہو جائے جو میں نے چھوڑ دیا، تو ساری زندگی کے روزے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، اور رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت، عشرۂ جہنم سے آزادی، کتنی برکتیں ہیں۔ حقیقت ہے ہمارے آقا نے سچ فرمایا، تو لہذا کوشش کر کے رمضان کے اندر ہی مطلب روزے بھی رکھے جائیں، اور جتنی برکتیں اس کی حاصل کی جا سکتی ہیں کر لی جائیں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ کتنی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی موجود ہیں کہ اسی رمضان میں کئی لوگ جو ہے ہم سے رخصت ہو گئے، کئی لوگ بالکل رمضان آنے سے چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پچھلے سال کا رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارا آخری ہو، وہ پورا بھی ہو، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لہذا اپنی زندگی و غنیمت جانتے ہوئے جتنا ہو سکے رمضان سے برکتیں حاصل کریں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنا فطرہ روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر بھی جائز ہے، جو نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر بھی جائز ہے، اسی کے بارے میں ہے کا تعلق روزے سے بنتا ہے؟ فطرہ جو ہے وہ یہ تو ضرور احادیث پاک میں فرمایا گیا کہ فطرہ یہ جو روزوں میں بعض اوقات ہم سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فطرہ جو ہے اس کا روزوں سے تعلق نہیں ہے، صحیح، یہ ہر اس کے اوپر لازم ہے، بلکہ ایک دن کا اگر بچہ بھی جو ہے وہ اسی دن ہی پیدا ہوا تو اس کا فطرہ بھی اس کے والد کے اوپر ادا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، ہر شخص سے مراد جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، جو فقیر ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اور فطرے کے حوالے سے بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ ظاہر بچپن سے گندم کا ہی فطرہ مطلب دیتے چلے آ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر سنت نے توجہ دلائی، تو لہذا جو کا بھی ہم فطرہ دے سکتے ہیں، اسی طرح کشمش اور کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، تو یوں مقدار اس میں پیسوں کی بڑھ جائے گی، جب پیسوں کی مقدار بڑھے گی تو انشاءاللہ ثواب بھی اس میں بڑھے گا۔ لہذا کوشش کیجئے جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ گندم سے ہٹ کر جو یعنی جو کا تقریباً 240 روپے فطرہ بن رہا ہے، اور اسی طرح کشمش کا اور کھجور کا 1600 روپے فطرہ بن رہا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جی اگلی کون؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ فطرہ دینے کا کیا طریقہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ کیا طریقہ ہے فطرہ دینے کا حضور؟ فطرہ تو اصل میں لازم ہو جاتا ہے عید والے دن کی صبح سے، ٹھیک ہے، تو اب ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے اوپر بنتا ہے شرعی اعتبار سے تو وہ مستحق کو ادا کر دے، صحیح، تو اس سے ادا ہو جائے گا، اور جو دیگر ادائیگی کا طریقہ یہ بھی بیان کیا کہ مختلف جو ہے وہ ادارے تنظیمیں جو ہے وہ اس کو وصول کرتی ہیں تو ان کو دے دیا جائے، جو جن کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ یہ محتاط اور صحیح طریقے پر اس کو خرچ کریں گے ان کو دیا جائے، تو اس کے لیے ہم نے یہ عرض کیا کہ دعوت اسلامی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے، اور نہ یہ ہے کہ جس کے اوپر بنتا ہے تو وہ فوراً اس کو ادا کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا زکوٰۃ پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اسی طرح روزے کے اور دیگر مسائل بھی زیر بحث آئے، تو یہ ہے ہمارے سلسلوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ شریعت کے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو لہذا ان سلسلوں کو دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔